بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاہم الی یوم الدین وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اقم وجهك للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال من تعلق شيئا وكل إليه. وقال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. محترم سامعین کرام، سامعین خطبہ جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں خطیب محترم نے جس موضوع پر روشنی ڈالی ہے اس کا ترجمہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ہم اہل ایمان کا ایمان کیسا ہونا چاہیے اور ایمان کی ضد، اس کی اپوزٹ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے ارتکاب سے ایمان چلا جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے. انہی میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہیں اور بہت سے لوگ ان باتوں کے مرتکب ہیں. انہی میں سے کچھ باتوں کا ذکر آج کے خطبہ جمعہ میں کیا گیا ہے. ایک مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. نفع و نقصان صرف اللہ رب العزت ہی پہنچا سکتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی سبب اللہ کی اجازت کے بغیر نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور یہی توحید کا خلاصہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت پہ ہی توکل کریں، اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ ہی کے لیے ثابت کریں. اور اس کی ضد شرک ہے. ہم مخلوق پر توکل اور اعتماد کرنے لگیں جو عاجز اور بے بس ہے، اور مخلوق سے ہی نفع نقصان کی امید رکھنے لگیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی خوبی، کوئی صفت، اللہ کا کوئی حق مخلوق کے لیے ہم ثابت کرنے لگیں تو یہ شرک ہے. ایک مومن کو موحد ہونے اور شرک سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس پر بہت ہی زور دیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں. چنانچہ اللہ رب العزت نے مومنوں کے سردار انبیاء کو یہ حکم دیا ان اقیم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. اپنے چہرے کو دین کے لیے خالص کر دو، مطلب عبادت خالصتاً اللہ ہی کے لیے کرو. ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت بنو. ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک. اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کو نہ پکارو جو تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر ایسا کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے مدد کے لیے، مصیبت سے چھٹکارے کے لیے، تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور یہی فرمایا يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ رب العزت تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اس نقصان کو ٹال نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا تم سے. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہتا ہے بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، جس کو چاہتا نقصان پہنچاتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو ایک مومن کو یہ حکم ہے کہ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیں. توکل، محبت، نظر نیاز، ما فوق الفطرت طریقے پر مدد طلب کرنا، ما فوق الفطرت طریقے پر ڈرنا اور امید باندھنا، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. یہ عبادت میں داخل ہے، یہ اللہ پر ایمان لانے میں داخل ہے. اگر ہم
اس کے برخلاف اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور سے نفع نقصان کی امید رکھتے ہیں، کسی اور پر توکل کرتے ہیں یا ان سے ما فوق الفطر طریقے پر مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر ہم ظالموں میں سے، مشرکین میں سے ہو جائیں گے اور اللہ کے یہاں پر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شرک کی بہت ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، وہ اسی میں سے ہے ایک تعویذ گنڈا، تعویذ لٹکانا، دھاگا باندھنا، جن و شیطان کے اثر سے بچنے کے لیے یا پھر جادو سے بچنے کے لیے یا نظر بد سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں، بہت سے لوگ دھاگا باندھتے ہیں، بہت سے لوگ کوئی کسی دھات کی کوئی شکل بنا کر کے گلے میں یا اپنے بازو میں یا اپنے جانور پہ، اپنی گاڑی پہ، اپنے بچے کے اوپر یا گھر پہ لٹکاتے ہیں۔ یہ تمیمہ، جس کو عربی میں تمیمہ کہا جاتا ہے، تمیمہ کی جمع تمائم ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک فرمایا کہ جو دھاگا یا لکڑی سے بنی ہوئی چیز یا کسی دھات کی بنی ہوئی چیز اپنے بچے کے بازو یا گردن یا خود اپنی گردن یا بازو یا اپنے جانور یا اپنی گاڑی یا اپنے گھر پہ لٹکاتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے نظر بد سے وہ بچ جائے گا، جن و شیطان یا جادوگر یا جادو کے اثر سے بچ جائے گا، تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ شرک کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ بذات خود ان چیزوں کو نفع نقصان پہنچانے والا مانتا ہے، یعنی کہ انہی چیزوں میں نفع نقصان سمجھتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ تعویذ، یہ دھاگا، یہ کسی دھات کی بنی ہوئی کوئی شکل، اس کے لٹکانے سے یہ ہمیں نظر بد سے بچا لے گا، تو پھر وہ مشرک اکبر ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے، اسلام سے نکل جائے گا۔ اور اگر وہ اللہ ہی سے نفع نقصان ہونے کی امید رکھتا ہے کہ اللہ ہی نفع نقصان پہنچانے والا ہے، لیکن یہ چیزیں ذریعہ ہے، سبب ہے، تو پھر وہ شرک اصغر کا مرتکب ہے، یعنی کہ چھوٹا شرک کرنے والا ہے اور خطرے عظیم پر ہے، اور وہ کبھی بھی شرک اکبر میں پڑ سکتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق بشیء وکل الیہ، کوئی چیز لٹکاتا ہے تو اللہ اس کو حوالہ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں ہمارے حوالے یا کسی مخلوق کے حوالے کر دے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ عمران بن حسین ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا اپنے بازو میں پیتل یا تانبے کا کڑا پہنا ہوا ہے، تو پوچھا کہ ما حاضی، یہ کیا تم پہنے ہوئے ہو؟ اس نے کہا حاضی من الواہینہ، واہینہ ایک عربوں میں بیماری تھی، اس بیماری کا نام واہینہ ہے۔ تو کہا کہ واہینہ بیماری سے بچنے کے لیے میں یہ لگا رکھا ہوں۔ تو انہوں نے کہا انزعها فإنها لا تزيدك الا وهنا، اس کو اتار کر پھینک دو، نہیں تو یہ تمہاری بیماری کو اور بڑھا دے گا۔ وإن مت وهي عليك فما افلحت ابدا، اگر اسی حال میں مر جاؤ گے، پہنے ہوئے مر جاؤ گے، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، جنت میں نہیں جا پاؤ گے۔ یہ شرک ہے، اس لیے ایسا انہوں نے کہا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت آئی بیعت کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے سب سے بیعت کر لیا، ایک شخص سے بیعت نہیں کی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بایعتہم الا ھذا، آپ نے سب سے بیعت کی مگر اس سے کیوں نہیں بیعت کی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں تمیمہ ہے، یہ تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اس لیے میں نے بیعت نہیں کی ہے۔ تو اس شخص نے اس تعویذ کو توڑ کر کے پھینک دیا، پھر اللہ کے رسول نے اسے بیعت کی۔ ایک دوسرے صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ایک بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بازو پر دھاگا باندھا ہوا ہے، تو کہا کہ اس کو تم کاٹ کر کے پھینک دو، اگر نہیں پھینکو گے تو تمہارے لیے خیر نہیں۔ اور انہوں نے کاٹ کر کے پھینک دیا، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لا کر کے بھی شرک کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ دھوکہ دیا گیا ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، اس سے شرک ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ ایمان اور شرک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان شرک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، جہاں پر شرک آئے گا ایمان چلا جائے گا، جہاں پر ایمان آئے گا وہاں سے شرک چلا جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی شرک کر ہی نہیں سکتا، جو ایک مرتبہ مومن ہو گیا وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو وہ غلط ہے، صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ دھاگا باندھنے والے کی دھاگا کاٹ کر کے کہتے ہیں کہ
تم یہ جو کام کر رہے تھے یہ شرکیہ عمل ہے، اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے استدلال بھی کرتے ہیں کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سے لوگ ایمان لا کر کے بھی شرک کرتے ہیں۔ تو کیا صحابی رسول سے زیادہ کوئی بعد کا شخص دین کو زیادہ سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے کوئی اس دھوکے میں نہ رہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اب میں شرک کر ہی نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ کلمہ کو ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں، طرح طرح کے شرکیہ اعمال انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان شرکی اعمال سے بچیں، یہ ایمان کو برباد کر دینے والے اعمال ہیں۔ اللہ کے رسول کا واضح ارشاد ہے، جیسا کہ حضرت ابن مسعود نے روایت کی ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، بے شک ایسے جھاڑ پھونک جادو، ایسا جھاڑ پھونک آپ جانتے ہیں، رقیہ جیسے پھونک کر کے کسی کے اوپر کچھ پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، دم، ایسا جھاڑ پھونک جس میں شرکیہ الفاظ استعمال کیا جائے، یا شیطان اور جنات کا نام لے کر کے یا غیر اللہ کا نام لے کر کے جھاڑ پھونک کیا جائے، یا ایسے الفاظ بولے جائیں جس کے معنی سمجھ میں نہ آتا ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا جھاڑ پھونک، ایسا دم شرک ہے، ایسا دم شرک ہے۔ وہ تمائم آپ جان گئے، تمائم کسے کہا جاتا ہے؟ تعویذ کی جو بھی شکل ہے، چاہے وہ قرآن کی آیتیں ہوں یا حدیث ہو یا کوئی اور بھی دنیاوی بات یا کسی طرح کی کوئی بات لکھ کر کے کاغذ پہ یا کسی دھاگے پر یا کسی دھات پر لکھ کر کے گلے میں یا بازو میں شخص خود کو لٹکائے یا اپنے بچے کی گردن میں لٹکائے یا اپنے جانور یا گاڑی یا گھر وغیرہ میں لٹکائے، نظر بد سے بچنے کے لیے، شیطان جنات اور جادو سے بچنے کے لیے، تو اس کو تمیمہ، اسی کی جمع تمائم ہے، تمیمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شرک ہے۔ تو تعویذ کی جو بھی شکل ہے شرک ہے۔ بعض علماء نے قرآن وغیرہ لکھ کر کے لٹکانے کی اجازت دی ہے، لیکن دیگر علماء نے کہا کہ نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو علماء میں اختلاف ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اس سے بھی بچیں، قرآن بھی لکھ کر کے لٹکانے سے بچیں۔ اس میں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء میں اختلاف ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اور اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور دوسری باتیں لٹکائے تو اس کے منع ہونے میں، ممنوع ہونے میں، حرام ہونے میں اور شرک اصغر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر اسی کو نفع نقصان کا بذات خود اسی کو نافع اور زار سمجھا جائے، تمیمہ کو، تو پھر شرک اکبر ہے۔ اگر ان کو بذات خود نافع اور زار نہ سمجھا جائے بلکہ صرف ان کو ذریعہ سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کو نافع زار سمجھتے ہوئے اس کو لٹکائے تو پھر شرک اصغر ہے، شرک اکبر تک لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ہمیں تمیمہ سے بھی بچنا چاہیے۔ ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، اللہ کے رسول نے فرمایا جھاڑ پھونک، تمائم یعنی کہ تعویذ کی مختلف شکلیں، اور تولۃ شرک۔ تولہ کسے کہا جاتا ہے؟ تولہ جادو کی ایک قسم ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ڈالنے کے لیے جادو کروا کر کے دونوں میں آپس میں پھوٹ ڈالنے کو تولہ کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی دو اجنبی مرد عورتوں میں غیر شرعی محبت، حرام محبت پیدا کرنے کے لیے جادو وغیرہ کا استعمال کرنا، اس کو بھی تولہ کہا جاتا ہے۔ اسی کو صرف اور عطف بھی کہتے ہیں۔ تو جادو بھی شرک ہے، جادو کرنا، کرانا، کسی بھی مقصد سے ہم جادو کرتے کراتے ہیں، یہ شریعت میں منع ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ شرک اکبر کبھی ہو جائے گا، کبھی شرک اصغر ہوگا، نیت کے اوپر ہے، لیکن شرک سے یہ کبھی کسی بھی صورت میں خالی نہیں جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ ہمارا ایمان خالص اللہ ہی کو نفع نقصان پہنچانے والا ماننا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کسی طرح کی کوئی مصیبت ہو تو اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔